مفتی صاحب، جو احسن اقبال کے ساتھ کل لائیو شو میں ہوا، وہ سننے میں آ رہا ہے وہ ان کے اپنے بیٹے نے کی ہے. آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بھائی اس پہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہی کہنا چاہوں گا. کیا ہو رہا ہے والدین کے ساتھ، اور جو کل ہم نے دیکھا لائیو شو میں بہت زیادہ افسوس کا مقام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ رضا ربی فی رضا الوالد و سخط الربی فی سخط الوالد، کہ اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے نا وہ باپ کی رضا میں، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جو ہے وہ باپ کی ناراضگی میں. یعنی اللہ تعالیٰ کو اگر آپ نے خوش رکھنا ہے تو آپ کو باپ کو راضی رکھنا پڑے گا، اور اگر باپ راضی نہیں ہوا تو اللہ رب العزت بھی آپ سے ہمیشہ ناراض رہیں گے. میرے استاد حضرت اقدس مولانا مفتی زروری خان صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، باپ کا مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ جوڑ دیا ہے. یعنی رب کے مقام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے باپ کا مقام جوڑ دیا ہے، کیونکہ یعنی جو رب تعالیٰ ہے نا، یعنی ایک انسان جو ہوتا ہے وہ باپ کیا ہوتا ہے؟ حاکم ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے، حکمران ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت بھی کیا ہے؟ حاکم ہے، سربراہ ہیں. یعنی ہر کسی کو دیکھ رہے ہیں، ہر کوئی ان کے انڈر میں ہے. تو جس طرح باپ اپنے گھر کا سربراہ ہوتا ہے، ایک حاکم ہوتا ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت بھی حاکم ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ جوڑ دیا. ہاں، ماں کے بارے میں کیا فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، لیکن فرمایا کہ جنت اسے ملے گی جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرے گا. جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے گا اس کو جنت نہیں مل سکتی. تو یعنی آج ہمارا جو ویسٹرن معاشرہ ہے نا، وہ ماں کے حقوق پہ بڑی بات کرتا ہے، ماں کے حقوق اور ماں کا درجہ اور باپ. آپ نے کبھی سنا کسی نے باپ کے درجے پہ بات کی ہو؟ انصاف سے بتائیں. نہیں کرتے بات. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ویسٹرن کنٹریز میں معذرت کے ساتھ باپ کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون باپ ہے. اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ صرف مائیں گھوم رہی ہوتی ہیں، اور اسکولوں میں باپ کا نام لینے پر بھی پابندی ہوتی ہے، اور یہ بھی پابندی لگائی جاتی ہے کہ کوئی بچے سے یہ نہ پوچھے کہ بھائی اس کا اصل باپ کون ہے. تو یہ ویسٹرن کنٹریز کا ایک اپلائی شدہ ایک ہمارا ایجنڈا ہے کہ جی ماں کے حقوق پہ بات کرو، کہ جی عورت مظلوم ہے، ماں کے حقوق پہ بات کرو. اور باپوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ ہم نے خود دیکھ لیا. تو بہت زیادہ ڈرنے کا مقام ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، اگر اللہ راضی نہیں ہوا جنت نہیں ملے گی، اور اگر باپ راضی نہیں ہوا تو ماں کی رضامندی سے بھی جنت نہیں ملے گی. یعنی اگر آپ ماں کو راضی رکھ رہے ہیں، باپ کو راضی نہیں رکھ رہے، جنت میں نہیں جا سکتے. کیونکہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، تو وہ جنت اس وقت ملے گی جب اللہ راضی ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہوگا؟ جب باپ راضی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہوتا کیا ہے، ہم اپنے بچوں کو دنیا کی بڑی تعلیم دیتے ہیں. ہم نے احسن اقبال کی بھی تصویر دیکھی کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کسی باہر ملک کی یونیورسٹی میں کھڑا ہوا ہے اور اس کی کامیابی پہ اس کو مبارکباد دے رہا ہے. لیکن حال کیا ہے کہ دین کی تعلیم بالکل بھی نہیں دی جا رہی. یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اگر دین کی تعلیم ہم دیں گے تو ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کے بچوں میں کسی کو دین کی تعلیم نہیں ہے تو وہ شخص ہو سکتا ہے کہ والدین کا نافرمان بھی ہو، کیونکہ اس کو یہ سکھایا ہی نہیں جا رہا، اس کو باپ کی عظمت بتائی ہی نہیں جا رہی. تو وہ کیا باپ کی عظمت دیکھے گا، کیا باپ کی عظمت کو بجا لائے گا. اسی لیے جہاں پر اپنے بچوں کو آپ دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں وہاں لازمی طور پر دین کی تعلیم بھی دیں، تاکہ ان کو والدین کے حقوق کا پتہ ہو. تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.